اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم وقال جل وعلا اقرأ وربک الاکرم الکریم الاکرم۔ اللہ رب العالمین کے دو بہترین نام ہیں۔ کریم قرآن میں 3 جگہوں پہ آیا ہے اور اکرم قرآن کریم میں صرف ایک جگہ پہ آیا ہوا ہے۔ کریم کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ بھلائیاں کرنے والا، جس کے خزانے میں تمام تر بھلائیاں ہوں اس کو کریم کہا جاتا ہے۔ تمام تر نفع کی چیزیں جس کے خزانے میں ہوں اس کو کریم کہا جاتا ہے۔ ہر چیز میں جو سب سے بیسٹ کوالٹی ہوتی ہے اس کو کریم کہا جاتا ہے۔ سب سے افضل چیز کو کریم کہا جاتا ہے۔ گویا کہ کرم ایک ایسا لفظ ہے جس میں تمام تر حسن اور تمام تر خوبیاں موجود ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین صفت کرم سے اپنے آپ کو متصف کرتے ہوئے خود کو کریم کہتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسانو، ما غرک، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، بربک الکریم، تمہارے کریم رب سے۔ کریم کا عام طور سے اردو میں بزرگ کہہ کر ترجمہ کر دیا جاتا ہے، جبکہ یہ اس کے معانی میں سے ایک معنی ہے، صرف بزرگ اس کا معنی نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے اکرم، اقرأ وربک الاکرم۔ قرآن کی جو پہلی 5 آیتیں نازل ہوئیں اس میں یہ بھی نازل ہوا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔ پھر آگے چل کے کہا اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب کرم والا ہے، فضل والا ہے، اکرم ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے تذکرے کے بعد اپنے کرم کا بیان کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اے مسلمانوں، تمہارے ساتھ تمہارا رب بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے، تم پر بہت زیادہ خیر لٹانے والا ہے، اور اس کے انعام و فضل کے اصل مستحق تم ہی بننے والے ہو۔ کریم کا معنی یہ بھی ہے کہ جس کی سب سے زیادہ قدر و منزلت ہو، جس کی بڑی شان ہو۔ کریم کا معنی یہ بھی ہے کہ جو تمام عیب اور نقص سے پاک ہو۔ کریم کا معنی یہ بھی ہے جو دوسروں کو عزت دینے والا ہو، انعام کرنے والا ہو۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اسے کوئی بھی عزت دینے والا نہیں ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کریم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو بغیر کسی بدلے کے انسان کو دیتا چلا جائے اس کو کریم کہتے ہیں۔ کریم کا معنی یہ بھی ہے کہ جو محتاج ہے اسے تو دیتا ہی ہے، جو محتاج نہیں ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین نوازتا ہے، اس کو کریم کہتے ہیں۔ تو رب العالمین کریم ہے، اسی سے کچھ لوگوں کا نام عبد الکریم ہوتا ہے، کریم کا بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے بہت ساری چیزوں کو کریم کہا ہے۔ اولاً تو رب العالمین نے اپنے کلام قرآن مجید کو بھی کریم کہا ہے، جیسا کہ قرآن میں کہا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن کریم ہے، یہ بزرگ قرآن ہے، پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں بہت زیادہ بھلائیاں ہیں اور علم کا سمندر ہے۔ دنیا میں جتنے بھی علم پائے جاتے ہیں اگر اس کا استخراج کیا جائے تو قرآن کے علوم سے وہ نکالے جائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کریم کہا۔ اسی طرح سے اللہ نے اپنے عرش کو کریم کہا کہ لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم، اللہ تعالیٰ عرش کریم کا رب ہے۔ عرش کو کریم کہنے کا معنی یہ ہوا کہ عرش بہت خوبصورت ہے، بہت بہترین، اللہ رب العالمین نے اس کو ڈھانچے میں بنایا ہے، حسین ہے، اس لیے اس کو کریم کہا۔ اسی طرح سے اللہ جو ہم کو ثواب عطا فرماتا ہے، ثواب کو بھی اللہ تعالیٰ نے کریم کہا ہے۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، نیک لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں، بلندیاں ہیں اور بخشش ہیں اور رزق کریم ہے، یعنی ایک بزرگ روزی ہے، ایک باعزت روزی ہے۔ تو اللہ نے اپنے ثواب کو اور بدلے کو جو نیکیوں کے بدلے میں ملتا ہے اس کو بھی اللہ نے کریم کہا۔
کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں ہم ایک ایسی جگہ میں داخل کریں گے جو کریم ہے، جو کریم ہے اس جگہ میں داخل کریں گے۔ کریم یعنی جنت کو کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے جنت کو یہاں مدخلاً کریمہ کہا ہے، مطلب ایک ایسی جگہ جہاں نہ کوئی آفت ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی گندی چیز ہے، ساری چیزیں پاکیزہ ہیں اور ماحول پاکیزہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں تک کہ دنیا کے اندر جو بھی چیزیں انسانوں اور جناتوں کے علاوہ پائی جاتی ہیں، جو خوبصورت ہیں اور جن کے اندر اچھائی اور بھلائی پائی جاتی ہے، اس کو بھی اللہ نے کریم کہا ہے۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا یہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے پیدا فرمایا، زوج کریم، بہترین جوڑوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی دیگر چیزوں کو، نباتات کو، حیوانات کو بھی کریم کے لفظ سے ذکر فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ نبیوں کا تذکرہ جب ملتا ہے تو بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو انبیاء کرام کی سیرت بیان کرتے تھے، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ میرے جو ساتھی ہیں پرانی نبیوں کی سیرت سے سبق حاصل کریں اور اسی طرح اپنی زندگی میں کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے پرانے نبیوں کے قصے واقعات بیان کرتے تھے جو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا تھا۔ اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کریم ابن کریم، کریم ابن کریم، یعنی 4 پیڑھیوں کا نام اللہ کے نبی نے لیا اور سب کو کریم 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 کہا۔ آپ نے فرمایا یہاں میں یوسف اور ان کے باپ یعقوب، ان کے باپ اسحاق، ان کے باپ ابراہیم علیہم السلام کا ذکر کر رہا ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام خود کریم، ان کے باپ یعقوب علیہ السلام کریم، ان کے باپ اسحاق علیہ السلام کریم، ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام کریم۔ شارحین نے لکھا ہے اس حدیث پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اندر نبوت کے شرف کے ساتھ ساتھ اخلاق کی تمام خوبیاں موجود تھیں۔ ایک انسان جو باکردار ہوتا ہے، کریم کو جو بزرگ کہا جاتا ہے اردو میں، اگر بزرگ کا اصلی معنی سمجھنا ہو تو یوسف علیہ السلام کو سمجھنا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کے اندر کس قدر خوبیاں موجود تھی، اخلاق موجود تھا، اللہ کے نبی جن کو کریم فرما رہے ہیں۔ خاص طور سے انسان اپنے کردار کے معاملے میں، عورتوں کے معاملے میں کتنا پاک باز ہو سکتا ہے وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کریم کہا، اس لیے شارحین نے لکھا آپ کے اندر تمام اخلاق کی خوبیاں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو کریم بننا ہے، اگر آپ کو بزرگ بننا ہے تو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ نے سورہ حجرات کے اندر فرمایا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ کریم، سب سے زیادہ بزرگ، سب سے زیادہ عزت دار وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ نیک ہے، تم میں سب سے زیادہ تقوی و پرہیزگاری کرنے والا، اختیار کرنے والا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، اے میرے بندو، اگر تم کریم بننا چاہتے ہو، تم اگر بزرگ بننا چاہتے ہو تو تمہیں تقوی اختیار کرنی پڑے گی، تقوی و پرہیزگاری کو لازم پکڑنا پڑے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سورہ حجرات کی ایک آیت کے ذریعے سے بتایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ نام الکریم ہے اور الاکرم ہے، جس کے معنی بزرگ، بہت ساری بھلائیاں، خوبیاں عطا کرنے والا، دینے والا، اور ساری چیزوں میں جو سب سے بیسٹ چیز ہوتی ہے اس کو کریم کہا جاتا ہے۔